اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ ظاہر ہے کہ آخر میں مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ جو اس گفتگو کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ آپ متوجہ ہیں کہ یہ عقائد سے متعلق چند جملے آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں جو اللہ رب العزت نے قرار دی ہیں وہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ان پر عمل پیرا بھی ہیں، بس صرف مجھے اشارہ کرنا ہے تاکہ ہم اس بات کو محسوس کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں میں جو ہمارا پورا وجود ہے کہ جس کو دو چیزوں کو جمع کر کے اللہ نے ہمیں دیا ہے، ان دونوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جن میں ہمارا جسم ہے جو آدھا وجود ہے اور ہماری روح ہے کہ جو ہمارا دوسرا آدھا پارٹ ہے۔ ہمیں دونوں کا خیال رکھنا ہے اور بخوبی ہم خیال رکھتے ہیں۔ ہم کتنا اچھے طریقے سے دسترخوان سجا کے اپنے جسم کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اور ذرا سی غذا ناپسند آ جائے تو بازار سے منگا کے بہترین قسم کی غذا وہ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں جسم کا خیال ہے، ہم ورزش کرتے ہیں، ہم دوائیں کھاتے ہیں، ہم اپنے بدن کو دھو کر پاک صاف کرتے ہیں، نہ جانے کتنے طریقوں سے اپنے جسم کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمارا سیکنڈ پارٹ یہ روح کی شکل میں رکھا ہے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اس کی غذا شاید یہ جسمانی غذا وہ مقابلہ نہ کر سکے جو ہماری روح کی غذا کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ روح کی غذا ہے کیا؟ یہ کھانا روح کی غذا بہرحال نہیں ہے، ورنہ انسان جتنا زیادہ کھا لیتا ہے کبھی کبھی روح اتنی زیادہ بے چین ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ کھانے کے باوجود یہ روح پرسکون ہوتی ہے۔ تو ہماری غذا کا تعلق جو ظاہری طور پر ہے اس کا تعلق ہماری روح سے نہیں ہے، یہ ہمارے جسم سے ہے، اور جتنا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جتنی محنت کر رہے ہیں وہ سب اپنی جسم سے متعلق محنت ہے، ہم اپنی روح سے متعلق وہ محنت یا اس کی غذا کا وہ اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ آخر ہے کیا؟ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ یہ روح کی غذا ہے کیا؟ میں اس بات کو ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے یہ جوان اچھی خاصی تعداد بھی ہے، اس بات کو متوجہ کرا دوں۔ ہم لوگ اپنی کمپیوٹر کی دنیا میں ایک بات بڑی اہمیت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی اسے آپ دیں گے وہی وہ آپ کو واپس کرے گا۔ آپ کمپیوٹر کو مثال کے طور کے پر ورڈ کی فائل دے دیں تو اب اگر پرنٹر سے کچھ نکل رہا ہے تو وہ ورڈ ہی کی فائل کا کچھ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کوئی ان پیج کا نکل آئے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان پٹ ہے وہی آؤٹ پٹ کی شکل میں آئے گا، یہ بالکل فیکٹ ہے۔ انسانی وجود میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو روح کی غذا سمجھی جاتی ہیں، اور ان کو اگر ہم اپنی جگہ کے اوپر فٹ نہ کر سکے تو آؤٹ پٹ ان پٹ غلط ہو جاتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اور میں مثال دے دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آفس نہیں جاتے کس بنا پر؟ آج باس کو فون کر دیا کہ مثلا رات میں کھانا جو کھایا تھا وہ کھانا پیٹ میں جانے کے بعد ڈائجسٹ نہیں ہو پایا ہے، نتیجے میں آج میں آفس نہیں آؤں گا۔ ٹھیک ہے، آج تمہیں مثلا تمہارا ڈائجیشن خراب ہو گیا ہے، لوز موشن ہے، گھر بیٹھ جاؤ، نہیں آؤ۔ لیکن کیا تعلق تھا آفس کے کاموں کا انسان کے شکم سے؟ کوئی تعلق تھا؟ فائل پہ دستخط کرنی ہے وہ ہاتھ سے کرنی ہے، پیپرز کو پڑھنا ہے وہ آنکھ سے پڑھنا ہے، آفس تک جانا ہے وہ پیر سے جانا ہے، سارے کام پیٹ کے علاوہ والے تھے۔ لیکن آپ نے کیا عذر پیش کیا؟ پیٹ خراب ہے لہٰذا میں کام پر نہیں آؤں گا۔ اس کے معنی ہے اگر اندر جانے والی غذا خراب ہو جاتی ہے تو انسان کو کام نہیں کرنے دیتی۔ ان پٹ بگڑا تو آؤٹ پٹ بگڑ گیا۔ بالکل یہی صورتحال انسان کی روح کی بھی ہے۔ اگر اس روح کے مقابل میں ہم غور کریں، بہت سے کام، نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہو پا رہی ہے، حج واجب ہو گیا نہیں جا پا رہا ہے، زیارتوں کا شوق اس کے اندر نہیں پا، یہ سب آؤٹ پٹ ہیں۔
یہ آؤٹ پٹ کیوں انسان کے بگڑے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا ان پٹ بگڑ گیا تھا جو روح کے لیے اللہ نے قرار دیا تھا۔ یہ روح کا ان پٹ ہے کیا؟ یہ روح کی وہ غذا کیا ہے کہ جس غذا کی بنا پہ انسان کا نہ صرف یہ کہ احکام کی دنیا میں سارے اصلاحات اس کے ہو جاتے ہیں، بلکہ یہی انسان اگر اپنے عقیدے اپنے خود اس غذا کے طور پر روح کی غذا کا اہتمام کر لے جائے، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اعمال بھی صحیح ہوں گے، احکام بھی صحیح ہوں گے، اخلاق بھی صحیح ہوگا، اور ظاہری زندگی بھی اچھی بن جائے گی۔ وہ آخر ہے کیا چیز ہے؟ وہ انسان کا یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اگر یہی صحیح عقیدہ انسانی روح میں اتر جاتا ہے تو خود بخود احکام صحیح ہو جاتے ہیں۔ کیوں نمازیں چھوٹیں؟ اس لیے کہ اس کو یہ بات عقیدے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ جس امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کیا ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی سب سے زیادہ نماز پڑھ کے گزاری۔ کیوں قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ اس کو جناب صدیقہ طاہرہ کی مجلسوں میں آنے کے باوجود یہ نہیں پتا کہ جناب سیدہ نے اس دنیا میں سب سے زیادہ جن 3 چیزوں کو پسند کیا ہے ان میں ایک قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ کیوں ایسا ہوا کہ ماہ مبارک رمضان کے آنے کے باوجود روزے نہیں رکھ سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کی بھوک اور پیاس کو اس شدت سے محسوس نہیں کر سکا کہ یہ خود کو روزے کی بارگاہ میں لے آتا۔ اس کے معنی ہے کہ یہ عقیدہ ہے انسان کا جو جتنا پختہ ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ یہ عمل کی دنیا میں بہترین انسان بنتا جائے گا۔ ایک جملہ اور کہتا چلوں، ہمیں اپنی اولاد کی سب سے زیادہ فکر ہونی بھی چاہیے۔ ماں باپ سے زیادہ کون اپنی اولاد کی فکر کر سکتا ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم کے اس مرحلے تک پہنچا دیں کہ یہ بچہ دنیا میں میرے جیسا یا مجھ سے بہتر بن جائے۔ ہر ماں باپ کی تمنا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنی اسی اولاد کو لے کے جنت میں جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے؟ میں نے اپنی جنت سنوار لیا، کیا ہم نے اپنے بچے کی جنت کو سنوارا؟ یہ بچہ جنت میں تبھی جائے گا جب وہ عقیدہ لے کر رکھے کہ جس عقیدے کو پروردگار نے میرے حوالے بطور امانت قرار دیا ہے۔ اگر وہی عقیدہ ہم نے اپنے وجود میں اتارا اور صحیح طریقے سے اپنی اولاد کو دے سکے، جنت میں ہم اپنی اولاد کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر ہم نے صحیح عقیدے کا اہتمام اور انتظام نہیں کیا تو پھر آپ یہ سب سے بڑا مسئلہ آج یہی ہے۔ ہم میتھس کا ٹیچر بہترین لا کر اپنے بچے کو دے سکتے ہیں، ہم سائنس بہترین وہ ٹیوٹر کے جو مہنگے سے مہنگا ہے اس کے لیے انتظام کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ کیا ہم نے صحیح عقیدہ سکھانے کے لیے کسی عالم کا انتظام کیا یا نہیں کیا۔ اور اب میں آخری مرحلے پر آپ کو لے کے آ گیا۔ یہی عقیدہ اگر انسان کا صحیح ہو جاتا ہے دنیا سنور جاتی ہے، یہی عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے برزخ سنور جاتی ہے، یہی عقیدہ صحیح ہو جائے انسان کی قیامت اس کے لیے بہترین قیامت بن جاتی ہے، یہی عقیدہ سنور جائے تو انسان جنت پہ قدم رکھ سکتا ہے۔ اور اس عقیدے کی دنیا میں وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کی بنا پر انسان کا عقیدہ کامل بھی ہوتا ہے، اور اسی عقیدے کی بنا پر انسان کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتے ہیں۔ وہ عقیدہ ولایت ہے۔ اگر یہی عقیدہ ولایت ہمارے وجود میں اتر گیا تو آپ یقین جانیے اگر ہم نے امیر المؤمنین کی ولایت کو مانا تو ہمیں توحید ملنے والی ہے۔ اگر یہ ولایت ہمارے وجود میں آ گئی تو یقین جانیے ہمارے لیے رسالت کا عقیدہ کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ امیر المؤمنین اور ائمہ اطہار کی ولایت ہمارے وجود میں ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے عقیدہ ولایت اور عقیدہ خلافت میں بنیادی فرق یہی ہے۔ خلافت جسموں کو پابند بنانے کا نام ہے، لیکن ولایت جسموں کے ساتھ ساتھ انسان کی روح کو معصوم کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ اگر ہم نے اس ولایت کو قبول کر لیا تو ہماری روح تازہ ہو جائے گی، ہمارے روح میں یہ ولایت کا آنا خود بخود ہمیں احکام کی دنیا میں محکم بناتا چلا جائے گا۔ میں آخر میں ایک مثال دے کے بات کو مکمل کر دوں۔ ہم لوگ کے درمیان خاص طور سے ظاہر ہے کہ ہم سبھی اسی علاقے سے متعلق ہیں، ہم لوگوں کے درمیان یو پی میں عید کے دن
سوئیاں کھانے کی بڑی اہمیت ہے، نماز پڑھنے کی بہت اہمیت ہے، نیا کپڑا پہنیں گے بہت، ان سب کے درمیان ایک اور عمل ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ بزرگوں سے عیدی لینا ہے، نہیں اہمیت اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بڑے اچھے انداز سے اس دن بچوں کو ادب بھی سیکھنا بتایا جاتا ہے، کیسے جا کے تمہیں اپنے دادا کو سلام کرنا ہے، کیسے والد کو آداب کہنا ہے، یہ خاص طریقہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ کس لیے آداب کر رہا ہے۔ آج کا آداب بقیہ دنوں سے الگ ہے، لیکن آج یہ گھر میں اگر طے کر لیا جائے کہ جو بچہ بھی عیدی لینے کے لیے آئے گا اس کی عیدی کو وائٹ بورڈ ہے اس کے اوپر لکھ دیا جائے گا، دیں گے نہیں، ہاتھ میں نہیں دیں گے، جو بھی دینا ہے وہ وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دیا جائے۔ بچہ آیا بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، اس نے دیکھا کہ دادا نے میرے والد کو عیدی دی ہے، میرے دادا نے اپنی بہو کو عیدی دی ہے، چلوں میں بھی عیدی لے لیتا ہوں۔ وہ سب سے پہلے آیا والد کے پاس، والد کو اس نے آداب کیا، والد صاحب نے قلم اٹھایا اور اس وائٹ بورڈ کے اوپر ایک بڑا سا زیرو لکھ دیا، بیٹا تمہاری عیدی ہو گئی۔ خوش ہوا نہیں خوش ہوا؟ خوش ہوگا؟ بتائیں آپ، خوش نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہے گا میرا آداب بھی واپس کر دیجیے۔ نہیں چاہیے مجھے، یہ زیرو نہیں چاہیے۔ اب وہ گھوما ماں کی طرف، ماں نے بھی وہاں پر آگے بڑھ کے والد کے زیرو کے بغل میں ایک زیرو اور لکھ دیا۔ ابھی تک تو اگر وہ 20% غصہ تھا تو وہ اب 40 ہو چکا ہے۔ ممی آپ بھی، یا بیٹا میں نے لکھا ہے عیدی ملے گی، یہ نہیں چاہیے مجھے عیدی۔ بڑے بھائی کو آداب کیا، بڑے بھائی نے بھی دیکھا موقع اچھا ہے، گھر میں مذاق کا ماحول ہے، عید کا دن ہے، انہوں نے بھی آگے بڑھ کر ایک زیرو لکھ دیا۔ بچے کا غصہ اور بڑھ چکا ہے، اور اب تو وہ دادا کی طرف بڑھ کے آداب کرنے کے لیے جانے پہ تیار نہیں ہے۔ کیا جاؤں ان کے بعد، وہ بھی ایک زیرو بڑھا دیں گے۔ دادا نے دیکھا کہ نہیں، یہ بیٹے کا تیش بڑھ چکا ہے، غصے کا عالم ہے، وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا بیٹا اب میں فیصلہ کن تمہارے لیے عیدی لکھ رہا ہوں۔ اور بچے کا دل دھڑکنا شروع ہوا کہ پھر ایک زیرو بڑھا۔ وہ آنے کے بعد انہوں نے پین اٹھایا، وائٹ بورڈ کے قریب پہنچے اور انہوں نے یہ 3 لکھے ہوئے زیرو سے پہلے 1 لکھ دیا۔ اور اب جیسے ہی 1 لکھا، وہی بچہ کہ جو ابھی تک زیرو دیکھ کے بے چین ہو رہا تھا، اب اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ اب تو وہ پلٹ کے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ ممی آپ نے 1 ہی زیرو کیوں لکھا تھا؟ اس لیے کہ ابھی یہ آپ کے 1 زیرو کی بنا پر 1000 ہوا ہے، اگر 2 لکھا ہوتا تو 10,000 ہو جاتا، اگر ڈیڈی نے بھی 2 لکھا ہوتا تو کتنا ہو جاتا؟ 1 لاکھ ہو جاتا۔ وہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے دادا کی بنا پر یہ زیرو کو ویلیو مل گئی، اور اب میری عیدی مجھے اچھے طرح سے میرے پاس آ جائے گی۔ اب آپ سمجھے یہ جتنی نمازیں، جتنے روزے، جتنے حج، جتنے زکوٰۃ، جتنے خمس جہاد سب کچھ ہیں، یہ سب کا درجہ زیرو کا ہے۔ آپ زیرو بڑھاتے چلے جائیے لیکن ان کی ویلیو پیدا نہیں ہونے پائے گی۔ ویلیو کب پیدا ہوگی؟ جب وہ ایک ولایت کا وہاں کے اوپر لکھ دیا جائے گا۔ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ ولایت کی بنا پہ جتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ان کی نمازوں کی وقت بڑھتی جا رہی ہے، اور اب میدان محشر میں یہ حسرت ہوگی کہ جب میرے پاس ولایت تھی تو میں نے زیادہ نمازیں کیوں نہیں پڑھ لیا۔ یہ اصل عقیدہ ولایت ہے کہ جو ساری عبادتوں کو ویلیو عطا کرتی ہے۔ یہ عقیدہ ولایت ہے کہ جو انسان کی عبادتوں میں وزن پیدا کر دے، اور اسی لیے بقیہ کی عبادتوں میں اور ولایت کو رکھنے والوں کی عبادتوں میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم سے کوئی نہ کہے کہ نماز پڑھو، اس لیے کہ ہم ہی تو نماز پڑھتے ہیں۔ ہم سے کوئی نہ کہے کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ ہم ہی تو رکھتے ہیں۔ لہٰذا ایک اس عنوان سے بھی عبادت بجا لائیے کہ عقیدہ ولایت کا یہ اہم ترین تقاضا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عقیدہ ولایت کو اپنے اندر پختہ کیجئے۔ میں نے ایک جملہ درمیان میں کہا تھا جو سراسری طور پہ میں گزر گیا تھا، چونکہ وقت نہیں تھا، اس پر ہی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ ولایت اور عقیدہ خلافت میں فرق ہے۔ خلافت کا تعلق جسموں سے ہے، ولایت کا تعلق پورے وجود سے۔ ہمیں اہل بیت اطہار کی مکمل اطاعت کرنی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور بس میں نے ختم کر دیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یقیناً ہم سب کی یہی تمنا آرزو ہے کہ اس عقیدہ ولایت کو پروردگار ہمارے وجود میں، ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں، ہمارے نفس میں کچھ اس طرح سے قرار دے کہ دنیا ہمیں دیکھ کر کہے یہ امیر المؤمنین والا ہے،
دنیا ہمیں دیکھ کر کہے یہ جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے، دنیا ہمیں دیکھ کر کہے کہ یہ امام حسین کا عزادار ہے، تب یہ اصل ولایت سمجھ میں آئے گی۔ آئیے چلیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار آخری ولی اور آخری حجت، آخری امام کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، اور ہمیں صحیح عقیدے کے ساتھ اور صحیح عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ صلوات۔ یہ ہماری طرف سے تعلیم کا سلسلہ کا ختم ہوا۔ اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کریں، ورنہ پھر ہم سوال کریں گے۔ اگر کوئی آدمی حوض میں ہے، نہا رہا ہے، اس صورت میں غسل التماسی اگر کرنا ہو تو کس طریقے سے؟ بہت پیارا سوال ہے، ہمارے بھائی نے، مولانا صاحب نے یہ بات پوچھی ہے کہ اگر ظاہر ہے اس لیے تاکہ ہم سب متوجہ ہو جائیں، ورنہ مولانا سے بہتر کون جانتا ہے، ہم سبھی کو اگر غسل التماسی کرنا ہے، اور یہیں پر ان دا بریکٹ عرض کر دوں، یہی مسئلہ ہے اگر ہم اپنے باتھ روم میں غسل کر رہے ہو کسی شاور کے ذریعے، یہ مسئلہ اچھے سے سن لیجیے گا، اگر ہم شاور کے نیچے غسل کر رہے ہیں یا کسی تالاب میں غسل کرنا چاہ رہے ہیں، تو تالاب میں پانی میں اندر رہتے ہوئے ہم نیت نہیں کریں گے، یہ توجہ رہے۔ اور ٹھیک اسی طرح سے جب شاور کا پانی ہمارے جسم پہ پڑ رہا ہو، اس موقع پر نیت کر کے ہم غسل نہیں شروع کر سکتے، ہمیں پانی سے الگ کھڑے ہونا ہوگا، نیت کرنی ہے، اور دوبارہ پھر پانی کی طرف پلٹنا ہوگا۔ ٹھیک یہی صورتحال تالاب میں بھی ہے، باہر آئیے، نیت کیجئے، اور پھر اپنے پورے جسم کو آپ تالاب کے اندر پہنچائیے۔ یہ بڑا اچھا سوال پوچھا تھا، بڑے موقع پر یہ ذہن میں رہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی متوجہ نہیں ہوتے، شاور کا پانی آ رہا تھا، بدن دھو چکے تھے، وہیں سے نیت کر کے اپنے غسل کا آغاز کر دیتے، نہیں، ہمیں نیت کرنے کے لیے شاور کے پانی سے ہٹنا ہے، اور پھر نیت کر کے دوبارہ شاور کے پانی کے نیچے آنا ہے، اور پھر اپنے غسل کو شروع کرنا ہے۔ بہت عمدہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑا عمدہ سوال آپ نے کیا۔ جی اچھا سوال ہے، بڑی تفصیلی بحث ہے، لیکن میں آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو شکیات نماز کا مسئلہ درپیش ہو جائے، اگر 4 رکعتی نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ 2 رکعتی اور 3 رکعتی نماز میں اگر 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو اس انسان کی نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنا ہے اگر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے تو۔ لیکن اگر 4 رکعتی نماز میں 3 اور 4 رکعت میں شک ہو جائے، رکوع میں ابھی نہیں پہنچا ہے اور یہ شک کر رہا ہے کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اس کو فوراً بیٹھ جانا ہے، اپنی اس نماز کو چوتھی رکعت قرار دینا ہے، تشہد پڑھ کے نماز مکمل کرنا ہے، اور پھر اس کو 1 رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہے۔ اور چونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعاً نماز اس کی 4 رکعتی رہی ہو، تو وہ جو تھوڑا سا اضافی کھڑے ہو کر اس نے اپنے 1 رکعت کو تھوڑا سا پڑھ لیا تھا، اس کے لیے سجدہ سہو کر لینا ہے۔ تو 2 کام کر لینا ہے، اگر 3 رکعت اور 4 رکعت میں شک ہو رہا ہے، 4 رکعتی نماز میں 2 کام کرنا ہے، اپنی نماز کو جہاں پر ہے رکوع سے پہلے فوراً بیٹھ کر وہیں پر مکمل کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد 1 رکعت واجب ہے کہ نماز احتیاط پڑھے، اور یہاں پر مستحب ہے کہ سجدہ سہو بھی کر لے۔ البتہ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کے لیے مستقل ایک گفتگو کی ضرورت ہے کہ انسان شکیات کے موقع پر کیا کرے۔ اور کوئی سوال؟ شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے اس نے تیسری یا چوتھی کا شک ہوا تھا، لیکن ابھی اس نے فوراً اس کو یقین آیا کہ نہیں یہ ہماری چوتھی ہی رکعت ہے۔ جی اگر انسان کا شک یقین میں بدل جائے کسی بھی شکل میں، تو فوراً اس یقین پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے، پھر اپنے شک کو اگنور کر دینا ہے، بھول جانا ہے کہ کوئی شک بھی ہمارے لیے پیدا ہوا تھا۔ اور یہ یقین جو ہے یہ بقیہ میں بھی ہے، یعنی 2 رکعتی اور 3 رکعتی نماز میں بھی ہے، اس میں پھر ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ شک کی بنا پہ نماز باطل ہو رہی، نہیں، بلکہ اگر یقین پیدا ہو گیا وہاں پر تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، آگے بڑھنا ہے اس کو۔ اور کوئی مسئلہ کوئی پوچھنا چاہتا ہے؟
وہی ایک سوال آپ کا شاید وہ اس سے اکنامکس سے متعلق ہے، وہ مولانا جوہر صاحب ابھی آپ کے لیے واضح کر دیں گے. اور کوئی سوال؟ ایک سوال ہے جی فرمائیں. کہ اگر میں نے بینک میں ڈپوزٹ کیا ہے اور اس کا مجھے انٹرسٹ بھی جو کہ ملتا ہے وہ میرے حلال کے حرام ہے؟ ہمارے مراجع کرام کے درمیان آیت اللہ العظمہ آغا ثانی نے اور بقیہ مراجع نے بھی یہ بات صاف طور پہ لکھی ہے کہ اگر نان اسلامک بینک ہے اور حکومت بھی وہاں کے اوپر نان اسلامک ہے تو ایسے موقع پر یہ جو رقم آپ بینک میں رکھ رہے ہیں جس کا آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے، یہ انٹرسٹ کو لینے کی اجازت اور یوز کرنے کی بھی اجازت دی ہے اس کے اپنے اسباب مجہول المالک کے مال ہونے کی بنا پر. چونکہ مجہول المالک کا مال خود امام اور نائب امام ہے، لہٰذا انہوں نے اجازت دی ہے. وہ فقہی وجہ ہے، اس کی سبب ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے لیے یہ نان اسلامک بینک میں رکھے ہوئے مال کو جب واپس لیں تو جو انٹرسٹ مل رہا ہے یا سال بھر رکھنے کے بعد بھی اس انٹرسٹ کو آپ لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں.